लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपनी बीवी को मुश्क तोलने से मना कर दिया कि खबरदार बैतुल माल का मुश्क है तू ना तोल, तेरे हाथों पर अगर मुश्क तोलते हुए खुशबू लग गई तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम को इस खुशबू का जवाब देना पड़ जाएगा। जाओ जाओ, जिन्हें वोट देकर तुमने कामयाब किया इनसे पूछो कितने गले घोटने की, कितने मजलूमों की खून की बदबू तुम्हारे हाथों से आ रही है। कौन है? यार गार है, वफादार है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। 11 लाख मुरब्बा मील को हुक्मरान है, जो अपनी बीवी के आगे परेशान बैठा हुआ है। बीवी कहने लगी अमिया क्या बात है? कि जब से खलीफा बना कई दिन हो गए अबू बकर के घर में मीठा नहीं पका, रोजाना मेरा मीठा खाने को दिल करता है। बीवी समझदार थी, यूं नहीं का पैसे ले आ, तनख्वाह बढ़ा ले, बैतुल माल तेरा, हुकूमत मदीने में तेरी है, जा खुदा तेरे से कुछ ना पूछेगा, बैतुल माल से कोई बोरी को सत्तू ले आ। कुछ दिन गुजरे, बीवी ने मीठा सा हरीरा खजूरे कूट कर शहद मिलाकर मेरे जौ मिलाकर जौ के आटे का हरीरा सा बना दिया। सिद्दीक़ अकबर खाना खाने लगे, बीवी ने मीठा आगे कर दिया, फौरन हाथ खींच लिया कि बता बता कितने दिन हो गए मीठे की ख्वाहिश है, मीठा ना पका, आज अबू बकर के घर में मीठा पका, बता पैसे कौन से दरवाजे से आए हैं। वो कहने लगी अबू बकर खुदा तेरा भला करे, रोजाना जमा जोड़ी जिस दिन से सुना था मेरी नींद उस वक्त से हराम हो गई। मेरा घर वाला मीठा तलब करे, मेरे पास है कोई नहीं, आज दिन रोटियां पका के नहीं देनी। ये तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खबरों की वारिस बनेगी, ये तुम्हारे जनाजे की चरपाई पे बैठ के तुम्हारे कानों में के हुकूक माफ कर दे, ये तुम्हारी बख्शिश का सबब बनेगी। खुदा के वास्ते इन पे रहम करो, अपनी घर वालियों पे, इन्हें हर वक्त चूल्हे के आगे ना बिठाया करो, इन्हें मुसल्ले पर बैठने की आदत डालिए। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़िए, सुन्नत नफिल घर में जाके पढ़िए, ताकि हमें पढ़ता देखकर हमारी बच्चों को भी शर्म हया है, वो भी मुसल्ले पे बैठने की काबिल हो। कहां से आया मीठा? कभी मैंने भी पूछा बेटे तेरी जेब में 5000 का नोट कहां से आया? ये 35,000 का मोबाइल कहां? खुदा के वास्ते अर्ज करके जाऊंगा नौजवानों, मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। छोटे छोटे बच्चों से यारी लगाना छोड़ दो, इस मर्ज ने बड़े बड़े घरों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी को मोटरसाइकिल चलाने के चक्कर में, किसी को गाड़ी सिखाने के चक्कर में, किसी को मोबाइल पे वीडियो खिलाने, किसी को कढ़ाई खिलाने के चक्कर में तुमने बड़े बड़े इज्जतदार घरानों की नींदों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बुजुर्गों, 35 साल का जवान 15 साल के लड़के के साथ फिर रहा है, तेरी गैरत कहां चली गई? इस 15 साल के नौजवान के आगे रात को 2 बजे बाप हाथ जोड़ के खड़ा है, पगड़ी हाथों में लेके खड़ा, पुत्र प्यो दी चिट्टी पग दा वास्ता, पुत्र मेरे हत्था च वेख, बुढ़ड़े नु इस उम्र जलील ना करा, ये जलील थोड़ी करा रहा है, ये तेरा होटल वाला, ये कढ़ाई के होटल वाले, ये चाय के होटल वाले, उस वक्त इनकी कढ़ाई नहीं बिकती, उस वक्त तक इनकी होटल पे चाय नहीं बिकती, जब तक 3 घंटे की नंगी फिल्में दिखाकर तेरी मेरी नस्ल के ईमान का बेड़ा गर्क न कर दे। ऐसा होटल वाला इंसान नहीं बल्कि दल्ला है। क्या उसे महंगाई, उसने तो होटल से 2 होटल बनाने। बड़े मर्द के साथ छोटे बच्चे को बैठा देखे, कच्चा है बाद में पिलाऊंगा, खाना बाद में खिलाऊंगा, बता इसका तेरे साथ ताल्लुक क्या है? 4 बहनों के बाद अल्लाह ने भाई दिया, इस माशरे की बेहरा रवि ने उन 4 बहनों के अरमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके अरमानों को नाली के अंदर रोड़ के रख दिया। मौलवी अब्दुल हन्नान के कान में कहते पुत्र लिए दुआ करो, उम्र 15 साल है, नशे से लग गया, क्या करे मौलवी अब्दुल हन्नान? कौमे लूत की तरह इतने बड़े जो जालिम ना थे। तुम्हें पता है हमारा नबी कौन है? मैं भी 5 दिन पहले ताइफ में गया, अल्लाह अकबर, सारे साथी चाहने वाले थे, मस्जिद अद्दास के अंदर जाके बिठा दिया, मस्जिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए, जहां मेरा नबी तक पत्थर खा खा के थक के बैठा था, उस जगह जाके ले गए। कहीं वो जगह थी जहां वना का लहूलुहान हुआ था। कहा मौलाना खाना खाओ, मैंने कहा जहां मेरे नबी को पत्थर पड़े अब्दुल हन्नान वो रोटी कैसे खा ले? सलाम पास आ गए और कहा या रसूलल्लाह, आज पहली मर्तबा आसमान के फरिश्ते
اللہ لا الہ الا اللہ. بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی. جب زید بن حارثہ نے پیر سے جوتا اتارا کھلڑی ساتھ آ گئی, آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے کہ اللہ تو میرا حال دیکھ رہے, اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. اللہ وہ دو پہاڑوں کو دیکھ کے آیا, جب دونوں پہاڑوں کے درمیان فرشتے پہاڑوں والے آ گئے, حکم کرو ملا دے. وہ عتبہ شیبہ کا باغ, جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پناہ لی بیٹھے تھے, جنہوں نے پتھر مارے, ایک سردار نے اس بازو سے, ایک سردار نے اس بازو سے پکڑا, تیسرے نے چھلانگ مار کے گوڈا حضور کی کمر پہ مارا, منہ کے بل گرے. زید کہتے ہیں میں نے حضور کو اٹھایا تو حضور کے ہونٹوں سے بھی خون آنے لگ گیا. کیا اس نبی کو جا کے شکل دکھائیں گے؟ نہ چہرہ بچا سکا, نہ ایمان بچا سکا, نہ کردار بچا سکا. جس کا باغ تھا اس نے انگور توڑوائے اپنے غلام عداس سے اور تشتری میں رکھے, کجو سے جا کے دے دے. تے انہوں کہ ادھر ویکھ تیرا دشمن تھا میں, ہاں لیکن تینوں رشتہ داری دا واسطہ, دو انگور تو کھا لے, تیری حالت ہمارے سے دیکھ لی. جنہوں نے مارا تھا وہی رونے لگ گئے. اللہ, انسان کے جسم میں سب سے سخت پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے, حضور کو اتنا مارا کہ پنڈلی بھی پھٹ گئی, خون آنے لگ گیا. وہ جنہوں نے پتھر مارے دھکے دیے وہ ہاتھ جوڑ رہے کہ رشتہ داری کا واسطہ, چل کلمہ ہم نہیں پڑھتے, کچھ کھا تو لے. اللہ فرشتے سارے حکم کرو جی, ہاتھ اٹھ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. الہی کرم فرما کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر. جا کربلا 10 محرم میں بھی گزرے, جا کربلا کی وادی میں جا کے پوچھ, 1450 سال پہلے یا وہ نبی کا نواسا نیزے کی اینی پہ چڑھ کے گیا جس کو نانے محمد نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا. اپنوں کا کھا گئے, غیروں کا کھا گئے, رشتہ داروں کا کھا گئے, بہن بھائیوں کا کھا گئے. صدیق نے حلوے کی پلیٹ کو پرے کر دیا, بتا کہاں سے آئی. ابو بکر نہ کسی کا دھوکہ نہ حرام, روزانہ جتنے پیسے تو کھانے پکانے کے دے کے جاتا ہے تھوڑے تھوڑے میں نکالتی رہی, اتنے جمع ہو گئے کہ ایک پلیٹ حلوے کی بن گئی, لے کھا لے, یہ تیرے حلال کی تنخواہ کی کمائی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھائی کوئی نہیں, حلوے کی پلیٹ اٹھائی, گھر کے دروازے پہ چلے گئے, بیت المال کا جا کے دروازہ بجا دیا, بیت المال کے امیر سے کہا یہ حلوے کی پلیٹ اس کے گھر میں پہنچا دے جس کا ابا کوئی نہیں, یتیم بچوں کو دے دے, بیواؤں کو دے دے, مسکینوں کو دے دے, غریبوں کو دے دے. یتیم محلے میں بھوکا رہے, ابو بکر میٹھا کھائے, مجھے محمد روزے والے کا حیا آ رہا ہے. جرمنی کی سیریں کرنے والوں, انگلینڈوں کی سیریں کرنے والوں سے پوچھو, ہم نے تو تمہیں ووٹ دیے تھے, بتاؤ تم نے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کیوں کر دیا. کوئی جیل میں, کوئی ریل میں, کوئی کہیں پڑا ہوا ہے, تباہی تو میرے پہ پھر گئی. جب بیت المال میں جب حلوے کی پلیٹ جمع کرائی, واپس ہونے لگے, پھر منہ موڑا اور فرمایا ابو بکر کی تنخواہ کتنی کا اتنی, کہ آج کے بعد ابو بکر کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دے جتنے پیسے میں حلوے کی پلیٹ بن گئی, ابو بکر کا اتنی تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے. پھر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اپنے بیٹے کو بلایا, او میرے بیٹے, کہ جی ابا جی, فرمایا میری فلانی جگہ یہ ساری بیچ کر جتنی میں نے بیت المال سے تنخواہ لی ہے ساری کی ساری واپس لوٹا دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. ابو بکر اپنا حق لے کے نہیں گیا, محمد کی بیٹی فاطمہ کا حق لے کے قبر میں کیسے جا سکتا ہے. میرے دوستو, مکان بدلنے سے, دکان بدلنے سے, لباس بدلنے سے, ماحول بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. تبدیلی ماحول, لباس, مکان سے نہیں آئے گی, کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی. داڑھی مڈا کے دیکھ لیا, بیوٹی پارلر میں جا کے دیکھ لیا, برقع اتار کے دیکھ لیا, ننگا سر کر کے دیکھ
ذمہ سے کہہ رہا ہوں، تبدیلی مال سے نہیں آئے گی، آمنہ کے لال کے کردار سے آئے گی، آمنہ کے لال کے کردار سے آئے گی، حضور والی سیرت سے، حضور والی زندگی سے آئے گی۔ جاؤ جاؤ، دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، کنبے والے بعد میں، فیکٹری والے بعد میں، پہلے حضور کے کام والے، اس کام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ کہ کامیابی ملے گی جناب محمد مصطفیٰ کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ یہ کام میرے عزیزوں مالداروں کا صرف نہیں، یہ مال غریبوں کا نہیں، یہ کام سنیوں کا نہیں، یہ کام تبلیغ والوں کا نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری بن گئی، کھانا بعد میں، پکانا بعد میں، پہننا بعد میں، اوڑھنا بعد میں، سونا بعد میں، پہلے جاگنا بعد میں۔ سب سے پہلے ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، حضور کے کام والے۔ اور نبی کا کام کیا ہے کہ سارے آدمی جہنم سے بچ کر ساری اللہ کی مخلوق جنت کے اندر چلی جائے۔ یہ فکر مدارس کی ہو، یہ فکر خانقاہوں کی ہو، یہ فکر مراکز کی ہو، یہ فکر مسجدوں کے اندر زندہ ہو جائے، یہ فکر دکانوں پہ ہو، فکر مکانوں پہ ہو۔ دکان پر بیٹھ کر یہ نہ ہو کہ بجلی کے بل کا کیا بنے گا، یہ معاملے تو اللہ کے ہیں۔ کاروبار یہ سوچے کہ میرا ساتھ والی دکان والا بے نمازی ہے، نمازی کیسے بنے گا۔ اپنی فکروں کے زاویے بدلیں، اپنی فکروں کے نقشے بدلیں، اپنی فکر کی نسبت مدینے سے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کی تمنا ہو اور وہاں جا کے دعا کرے اللہ کے یا اللہ اپنے نبی کے سینے کی نسبت دے دے، اپنے نبی کے سینے کا فیض نصیب فرما دے، جو غم جو تڑپ امت کو دے کے گئے اللہ اس غم کو، اس فکر کو، اس کام کو ہمارے اندر زندہ فرما دے۔ ہم سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے بستر اٹھا کے چلنا، یہ تو ساری انسانیت جو حضور کے غلام ہے اس کی ذمہ داری ہے، خود بھی جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچا کے جنت میں جانا۔ یہ کام نہ مال کا محتاج ہے، نہ اوقات کا محتاج ہے، نہ کردار کا محتاج ہے، نہ حکومت کا محتاج ہے۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم، بکریاں بیچنے والے اللہ کے رستے میں قبول ہو گئے، پھیریوں والے، چھابڑیوں والے قبول، اور جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، حتیٰ کہ تن کا کپڑا نہ تھا، وہ دین کے وارث بن گئے، اور جن کے گھر بار نہ تھے تو لٹا دیے، اللہ کے دین کے وارث بنے۔ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی چمکا دیا، اور قیامت کے دن تو ان کی شانوں کے کیا ہی کہتے ہیں۔